کیا بسنت ایک خونی تہوار ہے؟ تو اس پر میں بات کروں گا، اور اس پر بات میں شروع کروں گا ڈان کی ایک خبر ہے جو 8 مارچ کو ڈان میں چھپی تھی، اور لاہور سے ڈان کے رپورٹر نے فائل کی یہ خبر۔ میں اس خبر کے کچھ حصے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پہ بات کرتا ہوں اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ اچھا، اسکورز آف ریزیڈنٹس فرام ساندہ، ساندہ ایک علاقہ ہے لاہور میں، scores of residents from Sanda staged a protest on Friday against what they claimed was an illegal police raid at a house, during which male officers allegedly thrashed and tortured women. تو یہ بتایا کہ ساندا کے علاقے میں ایک گھر میں پولیس نے ریڈ کی، اور اس ریڈ میں جو میل پولیس آفیسر تھے، مرد پولیس آفیسر تھے، انہوں نے عورتوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، مبینہ طور پہ جیسے خبر میں بتایا گیا تشدد کا نشانہ بنایا، ان کو مارا پیٹا۔ تو یہ اچھا، پھر آگے ہے کہ لوکلز accused the police of violating privacy by forcefully entering the house without female officials۔ اور جو علاقے کے رہائشی تھے انہوں نے کہا کہ پولیس پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے گھر کی جو پرائیویسی ہے، ان کے جو اپنا ایک جو پردے اور جو چادر اور چار دیواری کا ایک تحفظ ہوتا ہے، اور جو عورتیں ہوتی ہیں گھر کے اندر ہوتی ہیں، جو بھی ہو، عورتیں ہوں دوسرے لوگ ہوں، پر چادر اور چار دیواری کا تحفظ تو یقیناً ہونا چاہیے نا۔ تو وہ اس میں ان کا سمجھے کہ ایک طرح سے وہ بغیر کسی زبردستی وہ گھر میں داخل ہو گئے، اور ان کے ساتھ کوئی عورتیں یعنی عورت پولیس آفیسرز نہیں تھی۔ اچھا، پھر ہے کہ جی when questioned about the absence of lady police, the male officials allegedly slapped and assaulted the women and used abusive language۔ مطلب گھر کی جو جس گھر پہ ریڈ کی تھی پولیس نے، اس کی عورتوں نے جب ان سے پولیس آفیسر سے پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھ لیڈی پولیس کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے ان عورتوں کو تھپڑ مارے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا، اور انہیں جو ابیوزو لینگویج بھی ہے سمجھیں وہ بھی استعمال کی۔ An elderly man was also reportedly tortured and sustained injuries۔ اور ایک شخص جو معمر تھا اس کو وہ زخمی بھی ہوا اور اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اچھا، پھر ہے کہ hearing the commotion, local residents and relatives rushed to the scene to protect the family۔ کہ جو ہلچل مچی وہاں پہ ایک، تو اس کو سن کر اس کو جب پتہ چلا تو لوگ جو تھے وہاں کے جو رہائشی تھے، مقامی رہائشی، اور پھر جو رشتہ دار تھے اس فیملی کے، وہ اس گھرانے کو، اس خاندان کے تحفظ کے لیے ایک دم وہاں پہ پہنچے وہ۔ اچھا، the police however clarified they conducted the raid based on information about the presence of kites۔ اچھا، اب یہ پولیس کا بیان بھی دیا ہے رپورٹر نے کہ پولیس however claimed، پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے جو ریڈ اس گھر پہ کی تھی تو انہیں یہ انفارمیشن ملی تھی کہ اس گھر میں پتنگیں موجود ہیں۔ تو یہ ہے وہ بسنت سے متعلق خبر جس سے میں اس معاملے پر بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں بات آتی کہ بھئی اتنی پولیس نے ریڈ کیا اس گھر پہ، وہاں پتنگیں تھیں، پتنگیں کوئی دہشت گردی کا سامان ہے، پتنگیں کوئی اسلحہ ہے، یا وہ جیسے کہا جاتا ہے نا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، WMD جو ہیں وہ ہیں پتنگیں کوئی۔ تو پولیس کی ریڈ، اتنی بڑی ریڈ ہوئی، اور انہوں نے جیسا کہ بتایا گیا ہے خبر میں کہ، اور جیسا کہ لوگوں کا اس گھر کے لوگوں کا اور پھر جو مقامی لوگ تھے ان کا دعویٰ ہے کہ مطلب زبردستی وہ داخل ہوئے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور ٹارچر بھی کیا، اور کوئی ان کے ساتھ لیڈی پولیس نہیں تھی۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ پتنگیں بھی، اور یہ پولیس کی، اس میں سمجھتا ہوں پولیس کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ہے پنجاب حکومت کا۔ پچھلے سال سے جب سے یہ پنجاب کی حکومت بنی ہے، مریم نواز شریف کی حکومت بنی ہے، نون لیگ کی حکومت بنی ہے، میں دیکھ رہا ہوں گورننس کا کوئی 30-40% زور جو ہے وہ سارے کا سارا بسنت پہ ہے، بسنت کو روکنے پہ۔ پتنگیں کہاں بن رہی ہیں، پکڑ لو اسے، جو پتنگ اڑا رہا ہے مار دو اسے، پکڑ لو اسے، لے جاؤ اسے گرفتار کر کے۔ اور کس وجہ سے؟ آپ کو پتہ ہے کیسے یہ بسنت پہلے ہوتی تھی لاہور میں، پورے ملک میں ہوتی تھی، مختلف شہروں میں ہوتی تھی، اور لاہور کی بسنت تو پوری دنیا میں مشہور ہو گئی تھی۔ جنرل مشرف کے دور میں جنرل مشرف نے سرپرستی شروع کی اس چیز کی۔ حکومتیں، ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، جب حکومتیں کسی چیز کی سرپرستی شروع کر دیں
तो समझें उस चीज़ का देहांत हो गया, ख़त्म हो गई वो चीज़। और जनरल मुशर्रफ ने सरपरस्ती शुरू की, पूरी दुनिया से मेहमान आते थे। अदरवाइज़ भी वो जनरल मुशर्रफ सरपरस्ती करता ना करता, जब लाहौर में बसंत होती थी पूरी दुनिया से लोग आते थे वहाँ पे देखने के लिए, होटल भर जाते थे, मेहमान आते थे लोगों के घरों में और ठहरते थे। और मुझे भी याद है, मेरा ख़्याल है 1 साल की बात है, तो यूके का कोई न्यूज़पेपर था और उसका एक नुमाइंदे ने मुझे ईमेल पे कॉन्टैक्ट किया था और वो आके यहाँ पीसी में लाहौर में ठहरा और उसने फिर इंटरव्यू भी किया और मुझसे मुख्तलिफ चीज़ें पूछी उस बसंत के बारे में। तो इस तरह एक बड़े ही उसकी एक इंटरनेशनल समझें एक वैल्यू बन चुकी थी, इकोनॉमिक वैल्यू भी थी, बन गई थी, सीधी-सी बात है। और फेस्टिवल तो था ही, एक बसंत का एक त्योहार था, बसंत का एक फेस्टिवल था। अच्छा, उसके बाद भी क्या होता था, मतलब पूरा हफ्ता समझें ये चीज़ें चलती थीं और लोग इंतज़ार करते थे साल भर इस चीज़ का। अच्छा, लेकिन हुआ क्या, बसंत के त्योहार को हुकूमत की नज़र लग गई असल में। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत की नज़र भी लग गई। फिर पाकिस्तान में जो पारसा लोग बनते हैं, अदालतों में भी बैठे हुए हैं, बाहर भी हैं, जो जिनकी पारसाइयत का जो समझें जो जौहर है, वो सिर्फ़ इतना है कि लोग खुशी ना मनाएँ कोई। बसंत में भी इसीलिए पाबंदी लगवा दी गई है। अच्छा जी, बसंत से जी वो क्या हुआ कि बसंत में डोर पहले भी इस्तेमाल होती थी, मुख्तलिफ तरह की डोरें होती थी, एक तंदी होती थी, मोटी डोर होती थी वो। अच्छा, फिर मुख्तलिफ तरह की डोरें होती थी। अच्छा, फिर मुझे याद है लाहौर में, बल्कि हमारे यहाँ पे हर जगह पे बनती पतंगें बनती थीं और डोर जो है मांझा लगाना जिसे कहते हैं, डोर बनती थी, बने होते थे, अड्डे बने होते थे हर जगह पे और फिर वो पिन्ने बनते थे और पिन्ने खरीदे जाते थे। लेकिन फिर हुआ ये कि बसंत क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ी एकदम, सीधी-सी बात है, जैसे कुछ हालात बेहतर हुए, लोगों के हालात भी बेहतर हुए, लोगों के लिए तफ़रीह का मौका बना। मैं एक बात ये भी कर दूँ यहाँ पे, पूरे मुल्क में तफ़रीह के लिए क्या है लोगों के पास? होटल खुल गए, रेस्टोरेंट्स खुल गए, फूड आउटलेट्स खुल गए, वहाँ जाके खा लें वो, या छोटे-छोटे डिपार्टमेंट स्टोर चले गए, वहाँ चले जाएँ, बड़े मॉल खुल गए, शॉपिंग मॉल खुल गए, वहाँ चले जाएँ, ये उनकी पिकनिक है, ये उनकी तफ़रीह है। इसके अलावा क्या था? तो एक बसंत का त्योहार था जिस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर आ गया और था भी ये, पुराना है, लाहौर की बहुत बड़ी रिवायत थी ये बसंत का त्योहार। और बसंत का त्योहार बल्कि मेला चिरागा जो लाहौर में होता है, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। बहरहाल मैं बात करता हूँ, इसी वापस आता हूँ इस बात की तरफ कि अच्छा, पहले भी होता था भई, जब बसंत का त्योहार होता था उसमें लोग गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करते थे, गैर मोहतात भी होते थे, लोगों के हाथ भी कट जाते थे, गले पे डोर भी फिरती थी, छतों से गिर जाते थे बच्चे, लोग गिर जाते थे, अमवात होती थी पहले भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एहतियात के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ करना चाहिए, हर काम, हर चीज़, लेकिन नहीं होता था और होता है इसी तरह। जब मेले लगते हैं, जहाँ पे कुछ भी होता है, सीधी-सी बात है, कोई ना कोई हादसात हो जाते हैं, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप देखें ना, इंडिया में जो बताया जाता है कुंभ का मेला जो लगता है, इसमें कहते हैं कि करोड़ के करीब, करोड़ से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। जब इतने लोग शामिल होते हैं, वहाँ पे भी पूरी एहतियातें की जाती हैं। सारी जो हंगामी एहतियातें होती हैं, वो भी की जाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं भगदड़ मच जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। बिल्कुल ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन्हें मिनिमाइज़ करना चाहिए, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी तरह बसंत का मामला भी था। यहाँ भी ऐसे ही होता था, वालिदैन भी अपने बच्चों के लिए एहतियात करते थे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ, कोई न कोई हादसात होते थे वो। अच्छा, फिर हुआ ये कि जी, वो चाइना से एक डोर आनी शुरू हुई, जिसे केमिकल की डोर कहा जाता है। बाकी जो डोर पहले इस्तेमाल होती थी, उसमें चाहे तंदी थी, चाहे दूसरी डोर थी और उनके नंबर होते थे, हर डोर के नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, इस तरह के पिन्ने बने होते थे। अच्छा, तो उसमें समझें वो डोर जैसी भी थी, वो टूट टूट जाती थी, उँगली भी कटती थी उससे। तो जो उड़ाने वाले थे और जो लूटने वाले थे, डोर लूटने वाले, पतंगे लूटने वाले, पेचे लगाने वाले, उन सब के हाथ भी कटते थे, उँगलियाँ ज़ख्मी होती थीं, इसके ऊपर वो टेप चढ़ा लेते थे और कुछ करते थे और बड़े तरीके बनाए हुए थे। तो उसमें भी जो लोग लूटते थे, उनको ज़ख्मी भी होते थे, वो सारा कुछ होता था। तो ये इसका क्या मतलब है? कि भई बसंत एक खूनी त्योहार बन गया, पहले भी होता था, लेकिन चाइना वाली जब से ये डोर आई, अच्छा चाइना वाली डोर आई तो हुआ क्या? वो डोर टूटती नहीं, प्लास्टिक से या जैसे भी वो बनाई गई है। उसे आप ज़ोर लगा लें हाथ में पकड़ के, वो नहीं टूटेगी, या तो उसे कैंची से काटा जाए, छुरी से काटा जाए, या जैसे पहले डोर को हम लोग जो है गुड्डी पतंग उड़ाने वाले करते थे, दीवार का कोना है, ईंट का कोना है, उस पे रगड़ते थे और काट देते थे। ये उससे भी नहीं कटती है, बहुत मुश्किल से। अच्छा, बजाय इसके कि वो जो केमिकल वाली डोर चाइना से आ रही है, उसे रोका जाए। जो लोग उसे ला रहे हैं, स्मगल करके ला रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं या जो भी हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के बजाय बसंत पे पाबंदी लगा दी गई। वही बात है ना, जैसे मतलब है कि जो असल चीज़ है, उसको कंट्रोल नहीं करना।
جو جہاں سے جڑ ہے جو چیز کی، کسی بھی جرم کی، کسی بھی جو نقصان ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کو کنٹرول نہیں کرنا، اس پہ ہاتھ نہیں رکھنا، بلکہ وہ جو چیز ہے اس کو بند کر دیں۔ جی بسنت سے جی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، وہ جو ڈور ہے کیمیکل والی لوگوں کے گلوں پہ پھر جاتی ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں ان کے گلوں پہ پھر جاتی ہے۔ بالکل ہوئے ہیں ایسے واقعات۔ اچھا کتنے واقعات ہوئے ہیں ان کی تعداد، میرا خیال ہے شاید میں میں نے مطلب ریسرچ نہیں کی انٹرنیٹ پہ کہ میں ڈھونڈتا کہ وہ کتنی تعداد ہے، لیکن ایک چیز ہے اس میں کہ ایک یہ جب حادثات ہونے شروع ہوئے تو اس کے لیے ایک توڑ بھی نکال لیا گیا۔ ایک آپ اسے ٹیکنالوجی کہہ لیں، بہت ہی معمولی سی چیز ہے لیکن وہ ایک ٹیکنالوجی باہر تھی، اور زیادہ تر لوگ جو زخمی ہوتے تھے یا جن کے گلے پہ ڈور پھرتی تھی، اور بعض اوقات کیونکہ وہ ڈور ٹوٹتی نہیں ہے اس سے ان کی اموات بھی واقع ہو گئی، جن لوگوں کی وہ موٹر سائیکل پر سوار ہوتے تھے، زیادہ تر لوگ پیدل چلنے والوں کے ساتھ بہت کم یہ حادثات ہوئے ہیں۔ تو وہ موٹر سائیکل پہ سوار ہوتے تھے وہ لوگ، اچھا وہ کیونکہ اب تیزی سے جا رہے ہیں لہٰذا ڈور اگر آئی ہے تو وہ ڈور ٹوٹے گی نہیں اور ایک دم پھر گئی، تو اس کا ایک حل بھی نکال لیا گیا تھا، ایک توڑ نکال لیا تھا، انہیں لوگوں نے نکالا ہے، حکومت نے نہیں نکالا۔ حکومت نے تو جو حل نکالا نا، بند کر دو جی بس ختم ہوگی بات، بسنت پہ پابندی لگا دو۔ حل کیا نکالا تھا آپ نے دیکھا ہوگا، موٹر سائیکل کا جہاں پہ ہینڈل ہے شروع میں، جہاں پہ وہ اس کا موٹر سائیکل کا میٹر بنا ہوتا ہے، وہاں سے ایک تار لے کے پچھلی سیٹ کا جو اینڈ ہے وہاں تک وہ تار ایسے آدمی کے اوپر سے گزر کے آ جاتی تھی، یعنی اگر کہیں سے بھی کسی بھی اینگل سے ڈور آئے گی وہ تار سے لگ کے نکل جائے گی، اس آدمی کے گلے پہ نہیں پھرے گی۔ اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کو موٹر سائیکل پہ انہوں نے وہ اس طرح کی تاریں لگائی ہوتی تھیں اور وہ اس طرح جا رہے ہوتے تھے، یہ بالکل تحفظ کی بات تھی۔ تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتی حکومت نے پابندی لگا دی بسنت پہ، اور اس میں بھی ابھی مطلب میں ان لوگوں کو، وہ جو پارسا بنتے ہیں نا عدالتوں میں بیٹھے، چیف جسٹس افتخار چودھری بھی بہت آگے آگے تھے اس معاملے میں، پابندی لگانے میں بسنت پہ، لوگوں کے جہاں پہ بھی خوشی منانے کا کوئی موقع ہے نا، بند کر دو اسے بس۔ اچھا اب میں ایک چیز اس میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ چیز ہے کہ ایک پنجاب میں، اچھا ایک تو میں نے بات کی نا پنجاب کی حکومت جو پورا سال گزرا ہے نا، وہ 60 صفحے کا ایک اشتہاری پلندہ بھی چھپا ہے نا، کیا کہ کیا کامیابیاں، کیا حاصلات ہیں جی، ایک سال میں کیا کیا نون لیگ نے، مریم نواز نے، پنجاب کی حکومت نے، ایک بہت بڑا حصہ اس کا یہی کچھ ہے، پتہ نہیں کتنی قانون سازی ہوئی، کون کون سے قانون بنے، کون کون سا کیا ہوا۔ اچھا میں اسی وجہ سے ڈرتا تھا اور میں نہیں کرتا تھا اس چیز پہ نا، ویڈیو نہیں کرتا تھا، کہ میں سوچتا تھا کہ بھئی میں اگر بسنت کے حق میں کہیں کر دوں تو مجھ پہ بھی کوئی قانون لاگو کر دیا جائے، کوئی اور نیا قانون بن جائے کہ جو بسنت کی حمایت میں بات کرے گا اسے بھی پکڑ لو، اسے بھی بند کر دو لے جا کے۔ اور ایک اور مجھے یاد آتی ہے بلکہ نا، یہ کہ یہ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور طلعت حسین نے ایک اپنی ویڈیو کی تھی، اور اس میں انہوں نے ایک چیز دکھائی تھی، وہ ایک چیز تھی کہ گرمیوں کا موسم ہے تو میں ملتان میں شاید یوسف رضا گیلانی جلسہ کرنے گئے ہیں اور سخت گرمی ہے اور لوگ سخت گرمی میں بیٹھے ہیں، پسینہ بہ رہا ہے ان کا، اور یوسف رضا گیلانی کے پیچھے وہ جو اسٹینڈنگ اے سی ہوتا ہے نا وہ لگا ہوا ہے، اور ان کا شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے انہوں نے، اور پیچھے سے ان کو ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، کیا بات ہے۔ لیکن اور پھر طلعت حسین نے دوسرا دکھایا کہ بھئی ایک طرف ہے یہ ہے جو وزیر اعظم ہے، اور دوسری طرف انہوں نے دکھایا گجرانوالے میں کوئی 12-14 سال کا لڑکا تھا جسے وہ پتنگ اڑا رہا تھا کسی گھر پہ چڑھا ہوا چھت پہ، پولیس نے گھر وہ پتہ نہیں کتنے گھر ٹاپ کے جا کے وہ 12-14 سال کے لڑکے کو گرفتار کیا۔ یہ دونوں چیزوں کا کنٹراسٹ دکھایا تھا طلعت حسین نے، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ تو بہرحال میں ڈرتا اسی لیے بسنت کی حمایت میں بات نہیں کرتا تھا کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کہیں مجھے بھی پکڑ لے جائیں کہ بھئی یہ بسنت کے حق میں بات کر رہا ہے۔ بہرحال اچھا پنجاب میں ایک ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ہے۔ اچھا میں نے جب دیکھا کہ یہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، پہلے تو نام نہیں سنا تھا میں نے، نکلا کیا اس میں سے، اصل میں یہ وہی ریسکیو 1122 ہے۔ تو ریسکیو 1122 ہر دن ہر روز کے لیے ایک وہ اپنی اسٹیٹسٹکس شماریات جاری کرتے ہیں کہ پورے پنجاب میں جن جن شہروں میں ریسکیو 1122 موجود ہے، سیدھی سی بات ہے وہاں کے اعداد و شمار ہوتے ہیں، جن شہروں میں نہیں ہے تو وہاں کے اعداد و شمار نہیں ہوتے ان کے پاس۔ تو یہ میں اس میں اچھا ہے، یہ بالکل آتا ہے کہ ایک دن میں کتنی اموات ہوئی پنجاب میں، اور وہ بتاتے صرف ہیں کہ جو روڈ ایکسیڈنٹس میں کتنے لوگ مرے ایک دن میں تھوڑے سے آپ کے سامنے رکھوں گا یہ نا۔ اچھا یہ ہے جی 5 مارچ کو، اور یہ دا نیوز اخبار ہے، اس میں یہ خبر تھی کہ 5 مارچ کو پنجاب کے سمجھیں کوئی تقریباً جو 37 اضلاع ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، 37 ڈسٹرکٹس پنجاب کے، اس میں 12 لوگ جو ہیں
सड़कों पर जो हादसात हुए उसमें मौत का शिकार हुए। अच्छा, कितने? 12 लोग मौत का शिकार हुए और 1186 एक्सीडेंट्स थे ये। और समझे इसमें अच्छा, इसके बाद और फिर 25 फरवरी की भी मैंने देखा, खबर थी एक, और उसमें उन्होंने बताया था कि भई 16 लोग जो हैं एक दिन में पंजाब के जो 37 से, हाँ, 37 डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो उसमें 16 लोग सड़कों पर जो हादसात हुए, उसमें अपनी जान की बाजी हार बैठे। 1600 ये लोग थे। अच्छा, फिर उसमें 1600 1699 लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए। इसी तरह जब मैंने ऊपर की जो बात की है 5 मार्च की, उसमें 12 लोग मरे थे और 1363 लोग ज़ख्मी हुए थे। अच्छा, और इसमें समझें जो 25 फरवरी को हुआ, उसमें 16 लोग मरे, 1699 लोग ज़ख्मी हुए और 1451 रोड एक्सीडेंट्स हुए। अच्छा, इसी तरह 20 फरवरी को जो फिगर थे वो हैं 18 लोग। इन 37 डिस्ट्रिक्ट्स में, इन 37 अज़ला में पंजाब के 18 लोग मौत का शिकार हुए सड़कों पर होने वाले हादसात में। 18 लोग मौत का शिकार हुए, 1496 ज़ख्मी हुए और 1306 एक्सीडेंट्स हुए सड़कों पर। अच्छा, इसी तरह फिर 18 फरवरी का भी था, फिगर थे, और ये वही द न्यूज़ की बात करूँ, द न्यूज़ अखबार से ली हैं ये मैंने चीज़ें, अपने पास से नहीं ली मैंने कहीं से। 17 पीपल डाइड एंड 1659 इंजर्ड in 1416 road accidents in 37 districts of Punjab। तो ये लोग जो हैं, नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। और आपको पता है सड़कों पे किस तरह हादसात होते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि ये जो आदाद-ओ-शुमार रेस्क्यू 1112 या इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ईएसडी जो है, उसने जो जारी किए हैं, ये कितने सही हैं। क्या इससे ज़्यादा अमवात हुई हैं? क्या इससे ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, या कम अमवात हुई हैं, या कम ज़ख्मी हुए हैं? रोड एक्सीडेंट्स कम हुए। अब इतने रोड एक्सीडेंट्स जो हुए हैं, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है? ये हुकूमत पर है।